الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک قد آور اور موٹا تازہ آدمی آئے گا، لیکن لا یزین عند اللہ جناح بعوضہ، اس کا وزن اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کے لیے تو میزان قائم ہی نہیں کریں گے۔ کیا مطلب کہ ترازو میں کافروں کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھلے وہ جتنے بھی ہٹے کٹے اور وزن والے تھے، لیکن ترازو میں جب قیامت کے دن وزن کیا جائے گا ان کا، تو ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ایک مومن ہاں جسمانی طور پر کمزور بھی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس کے اندر ایمان کی طاقت ہے، تقوی ہے اور اعمال صالحہ اس نے کیے ہوئے ہیں، اس لیے ایمان والوں کا وزن ترازو میں بہت زیادہ ہوگا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ درخت پر چڑھ کر مسواک اتار رہے تھے۔ ہوا کا جھونکا آیا تو ان کا تہبند اڑا، تو لوگوں نے ان کی پنڈلیاں دیکھی تو وہ کمزور سے تھے، پتلی پتلی پنڈلیاں ان کی دیکھ کر لوگ ہنسنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر لوگ ہنسنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تعجب کرتے ہو عبداللہ کی ان پتلی پتلی پنڈلیوں پر، اللہ کی قسم قیامت کے دن ان کا وزن ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں قیامت کے دن اپنا وزن بنانا ہے میزان میں، تو ٹھیک ہے کہ ہم جسمانی طور پر ہمیں صحت مند ہونا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ صحت آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ آخرت میں تو ایمان کا وزن ہوگا، تقوی کا وزن ہوگا اور اعمال صالحہ کا وزن ہوگا۔ ان دونوں احادیث میں غور کر کے دیکھیے کہ ایک کافر ہے، ایمان سے محروم ہے، موٹا تازہ ہے، قد آور ہے، لیکن ایمان سے محروم ہے تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دوسرا مومن ہے، وہ ہے تو کمزور جسمانی طور پر، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، تقوی اس کے اندر بھرا ہوا ہے اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو قیامت کے دن میزان میں انہی چیزوں سے وزن بننا ہے۔